ان کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو، اس سے اللہ اور رسول ناراض ہو، چھوڑ دینا۔ سرکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پاک ہے، ایمان کس کو کہتے معلوم ہے؟ اللہ نے کہا نا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم سچوں کے ساتھ تو ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ایمان ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا نام ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب نوشی، شراب جائز تھی، اور اس زمانے میں سب صحابہ ہو یا پورے مکہ اور مدینے میں جتنے لوگ رہتے تھے سب مرتبہ میں پانی کے بجائے شراب بھر کرتے تھے۔ سب کی یعنی بوتلوں میں شراب تھے، سب کے گلاسوں میں شراب تھے، سب کے مرتبوں میں شراب تھی۔ کوئی بغیر سا چھوٹے سے بڑا اپنے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی اور بچہ پانی مانگتا، بچوں کو پانی لا دیا جاتا اور اس کو شراب پلایا جاتا۔ یہ اس وقت تھا، اب اس وقت جائز تھی، سب پیتے تھے جہالت میں، لیکن جب میرا آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور قرآن کو خدا نے کہا، حبیب پاک نے کہا، خدا نے کہا اے میرے محبوب اپنی امت کو کہو آج کے بعد شراب تمہارے لیے حرام، شراب تمہارے لیے ناجائز، شراب کو چھونا، شراب کو پینا، مجھے قریب جانا، یہ سب تمہارے لیے حرام ہے۔ آقا نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ، ایمان والے صحابہ تھے، اب تم بھی ایمان والے ہو، تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے اے ایمان والے، اے نبی کے جانے والے، اے روزے پاک کو جانے والے، اے صحابہ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ، آج کے بعد اللہ نے کہا شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بس اتنا سنا، سب اپنے گھر پر گئے، بڑے بڑے مٹکے نکال کر پار پھینک کے، بڑی بڑی مشکلیں بھر کر بڑے لکھے جو شراب کے پار سب کی بڑی بڑی پھینکڑیاں، سب کی بڑی بڑی پھینکڑیاں چھٹی کی، سب کی بڑی بڑی شراب کی پھینکڑیاں چھٹی کی، ساری پھینکڑیوں کو سب نے توڑ ڈالا اور پھینک دیا۔ اب جو آقا نے کہا بس ہمارے ایمان ہے، آج سے شراب حرام، آج سے لے کر قیامت تک ہمارے لیے شراب حرام۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ ہم کیا کرتے ایمان والے سرکار حسین پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک دیکھیں، میرا آقا سرکار حسین پاک رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کو دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے وہ حسین پاک قسمت کو بدل بھی دیتے ہیں، قسمت کو سوار بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی قسمت! سرکار حسین پاک رضی اللہ عنہ نانا کی بات، چھوٹی سی عمر سے 4 سال عمر ہے، 3 سال عمر ہے، نانا کے گھر پر حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ کے گھر پر کھیلتے، اسے پاک اپنے دروازے کے پاس کھیلتے۔ ایک مرتبہ سرکار حسین پاک کسی نے پوچھا کہ عبدالقادر جیلانی آپ کو کب پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ سبحان اللہ، کیا کہا؟ آپ کو کب پتا چلا میں اللہ کا ولی ہوں؟ سرکار حسین پاک رضی اللہ عنہ فرمایا بچپن سے مجھے معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ایسے آپ میں چھوٹا تھا، ایک بات ایک مرتبہ مدرسہ دکھایا، مدرسے پر چھوڑ گئے، کیا میرے خادم نے باپ کی خادمہ مدرسے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں روزانہ مدرسہ تھا، تو جب میں اپنے گھر سے نکلتا اور مدرسے پہنچتا تو اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے اور غیر سے آواز آتی اے بچوں ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی عبدالقادر جیلانی تشریف لاتے ہیں۔ تب سے مجھے پتا چلا میں اللہ کا ولی ہوں۔ یہ حسین پاک ہیں، اب قسمت کیسے بدلتے؟ سرکار حسین پاک کی 3 سال کی 4 سال عمر اپنے نانا کے دروازے کے پاس تھوڑی کے پاس کہتے ہیں، سرکار حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ نے خانقاہ میں تشریف فرمائے، لیکن یہ قابل خانقاہ ہے، وہاں پر جانے والا روتا آتا ہے، ہنس کر نکلتا ہے، خالی جھولی جاتا ہے، بھر کر نکلتا ہے۔ حسین پاک کے نانا کی خانقاہ، حسین پاک کے نانا کی بارگاہ تھی۔ ایک عورت آئی ہوئی 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی، 50 سال کی عمر تھی، 60 سال کی عمر تھی۔ اب آئی، ابھی زمانے میں اگر آپ یقین کریں
डॉक्टर को पूछे, साइंसदानों को पूछे, विज्ञान जानने वालों को पूछे, वो मना कर देंगे कि 60 साल के बाद किसी को औलाद नहीं होती। औरत को ताकत छोड़ देती है, उसकी ताकत वो खत्म हो जाती है, 60 साल के बाद किसी को औलाद नहीं होती। लेकिन ये आने वाली गौसे आपके नाना की बारगाह में वो आए, उनको मालूम था कि मैं तो सब बुजुर्गों के पास, बड़े बड़े पेड़ों के पास, बड़े बड़े शर्मों के पास जाकर इलाज किया, दवा ले पड़े, लेकिन दवा से कोई फर्क ना पड़ा, इलाज कर भी थके। अब किसी ने बताया जाओ गौसे आपके नाना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाना हजरत अब्दुल्ला सुमी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी खानका पर ऐसे बेटे हैं और ऐसे रहमत को मंजूर फरमाते, ऐसे सबकी तमन्ना पूरी करते कि रोता आता है वापस निकलता है, हंसता हुआ निकलता है, और खाली चोरी जाता है, भर भर कर निकलता है। और ये सब अकेले खाली निकला ही नहीं, उन्होंने सोचा चलो मैं भी चली जाओ। अब वो बूढ़ी माँ थी, 60 साल की उम्र थी, आई बहुत से पाकियत के गए, बहुत से पाक में एक बूढ़ी माँ 60 साल की उम्र है, सफेद बाल आ चुके हैं। अब वो मेरे नाना के पास जाते, रोती जाते हैं, जैसे अंदर गए और सरकार बहुत से पाव को लेते, फिर खेलने में मशहूर हो गए। अब नाना के पास गए, सरकार हजरत अब्दुल सुमी को हजरत अब्दुल्ला बिन सुमी को कहा, ए मेरे शेख, ए मेरे आका, ए मेरे मुर्शिद, ए अल्लाह के महबूब बंदे, मैंने सुना है आपके खानका में आने वाला रोता है, आता है, हंसकर निकलता है, खाली झोली जाता है, भरकर निकलता है। आका आज मैं मुराद हो, मैं बेपनाह हो, मैं तमन्ना लेकर आई हूँ, आज मुझे औलाद से नवाज दीजिए, आप मुझे साथ दीजिए, अल्लाह ताला मुझे भी औलाद अता फरमा दे। हजरत अब्दुल्ला सुमी ने नीचे गर्दन दी, उठाकर उसके ऊपर निगाह डाली, इसके बाद निगाह डालने के बाद लोहे में घुस में देखा, आसमान की तरफ देखा, फिर कहा आपकी मरतबा क्या, आप करने के बाद थोड़ी मिनट के बाद कहा, बेटी अल्लाह ने तेरी किस्मत में औलाद ही नहीं रखी, तेरी किस्मत में औलाद ही नहीं है। पास में लोहे में घुस में देखे है नहीं, अल्लाह ने किस्मत पर तेरा नाम है, इसके बाद तेरे औलादों का नाम, तेरे बच्चों का नाम नहीं, बस मेरा औलाद है। रोने लगी, आप रसूल मैंने तो सुना है इतनी बड़ी खानका काबिल करता है तो रोने वाला आता है, हंसता करता है, खाली थोड़ी जाता है, मरता भी होता है, मैं कैसे खाली जाऊंगी, मैं कैसे वापस रोकर निकलूंगी। हुजूर इसीलिए मना करे, मुझे मालूम है सबने यही कहा मेरी किस्मत में नहीं, मैंने सुना आप किस्मत को बता देते हैं, आप कुछ करो मुझे, आपके बेटी तेरी किस्मत अल्लाह की लोहे में उसमें लिखा ही नहीं है, अब कैसे करूंगा मैं, अल्लाह ने जब लोहे में उसमें लिखा तो आप कुछ करो के लिए बता दे, तो कुछ नहीं होगा, जा अल्लाह का शुक्र अदा कर, सब्र कर, और अल्लाह के पास से शुक्र अदा कर, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, सब्र करते रहे, काम में कोई बात नहीं। अब वो फिर वापस रोती निकली, जैसे रोती निकली, सरकार गौसे पाक, अब गौसे पाक अपने नाना के दरवाजे के पास अंगने में खेल रही थी, गौसे पाक ने फिर निगाह उठाकर देखा, वो रो रही है, सरकार गौसे पाक बोल कर गए, कहा माँ क्या बात है, रोती क्यों हो और रोकर क्यों निकली, मेरी नाना की बात में रहती, वहाँ को आने वाला रोकर आता है, निकलता है तो हंसकर निकलता है, खाली छोड़े जाता है, भरकर निकलता है, तू रोकर नहीं, वापस रोकर क्यों निकली। आपने नाना ने मना किया, बेऔलाद हो, औलाद नहीं थी, नाना को फसले में आई, नाना ने मना कर दिया, तेरे किस्मत में औलाद नहीं, लोहे में किस्मत दे दिया, किस्मत में नहीं। तो आप मैंने तो सोचा इतनी बड़ी खानका है, आखिरी खानका, कोई वापस भागे लौटता नहीं, अब मैं वापस खाली बेमुराद मनकर जाते हो, खाली झोली लेकर जाते हो, तो आंसू लेकर आती, फिर आंसू लेकर निकलते हो, बस इतना कहा, और से भाग लेता, कोई बात नहीं ना, फिर और से भाग लेता, जा अल्लाह का तुझे बोला छोटी सी उम्र 4 साल की, आसमान की तरफ देखा, इशारा किया और इशारा करने के बाद आगे जा अल्लाह ताला तुझे बुलाता, ताकि वो बोला तो कई बच्चा है छोटा सा, अब जब नाना ने मना कर दिया ये बच्चे को, फिर सोचा कि शेर का बच्चा है, शेर इतने बड़े बुजुर्ग, इनका नवासा है और आले रसूल हैं जिनके बदन में पाक पर खातून जन्नत का खून है, जिनके बदन में मौला कायनात का खून है, जिनके बदन में हसनैन करीमैन का खून है, जिनके बदन में नबी आखिर ज़मान सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों के सरदार का खून है, इलाह के प्यारे हबीब का खून है। और झूठी हो सकता बोलते हो बच्चा ये दिन में खाया, फिर सोचा
تو ان کے شیخ نے منع کر دیا، ان کے نانا نے اتنے بڑے بزرگ نے منع کر دیا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، مگر اللہ پر پھر گئی گھر پر حاملہ ہوتے ہوئے 9 مہینے ہوئے، 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد سے بہت سے باتوں کو اب ایسا نہ سمجھے کہ نانا کچھ نہیں کر سکتے، کر سکتے تھے، لیکن نانا کو پتا ہی یہ کرامت عبد القادر ہی دکھائے گا۔ میرے پاس وہ آنے والے میرے کمرے میرے پاس کو لے کر چلا جائے گا، میرے عبد القادر تک کو پتا نہ ہے، عقل سے چھوٹا ہے لیکن شان کتنی بڑی رکھتا ہے۔ بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما دے، خالی جھولی لے کر آئے جھولی بھر دے، نانا سے مانگ ملے تو نواسا کو دے ہی دیتا ہے۔ اب نانا سے مانگے مدینے والے سے، مدینے والے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، آل حسین کو یاد کرو، حسن کو یاد کرو، اگر وہ دے دے اگر وہ بھی نہیں، ان کے بیٹے کو سے پاک کو یاد کرو، وہ بھی بھر بھر کے جھولی بھر دیتے ہیں، کسی کو محروم نہیں لیتے۔ ماں کیا مرتبہ یا ہوش ہے پالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے قدم آگا وہ سے پاک پھر آنگا سے کپالا، اگر وہی تمہاری مراد پوری کر دے ان کے نانا کو کہنے کی ضرورت ہے نہیں، بات آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ سے پاک 9واں مہینہ ہوا تو بچے لے کر آئی، تو لینے کے بعد آئی، آپ بچہ لے کر آئی، آپ گیا نہیں، وہ سے پاک اسی جگہ پر کھیل رہی تھی۔ 9 مہینے کے بعد کوئی وہ سے پاک بھی پتا تھا اب آنے والی ہے، 9واں مہینہ ہوا، 9واں مہینہ ختم ہوا، اس کے گھر پر بچایا، پاک صاف ہو کر 10واں 11ویں مہینے میں آئی، بچوں کو لے کر وہ سے پاک بھی پتا تھا، دروازے پر بیٹھے تھے وہ سے پاک اسی جگہ پر پھر کھیل رہے تھے۔ 10ویں 11ویں مہینے میں جیسے دیکھا اپنے بچوں کو عورت کو کہا اب وہ ماں آپ بچہ کھانا نہیں بلا دے دی، الحمدللہ آپ کی دعا کے سبب اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ اب ہو گیا نا تم جاؤ، آپ نے اپنے ایسے نہیں جاؤ، نانا نے منع کیا تھا، آپ نے کیسے دے دیا؟ تم اپنا کام ہو گیا نا، جاؤ نہیں۔ ایسے کوئی مجھے پوچھے گا کیسے ہوئی، میں کہوں گی کھانا کپا کے نانا نے کیا عبد القادر نے کیا، عبد القادر نے کیسے کیا، تو بتانا تو آسمان کو یوں کیا آسمان کو کیا معلوم مجھے بولی، پر پوچھے گا تو جواب تو دینا پڑے گا نا، سوال ہو سکتا نا، میں اپنا کام ہو گیا، جاؤ بات چلے جاؤ، اپنا کام ہو گیا، خوش ہو گئے، آپ نے بتانا ہوگا وہ سے بات چلا میں اب تو بتانا پڑا، لوہے میں اس میں نہیں تھا، نانا نے سچ کہا، لوہے میں اس میں دیکھ لیا تیری قسمت کو بنا نہیں ہے، لیکن جب نانا نے منع کر دیا انہوں نے لوہے میں اس کو دیکھ لیا، وہاں سے ہو کر آئی، میں نے سوچا اتنی بڑی خانقاہ میں نانا کی بارگاہ میں آئے، وہ بھی خالی لوٹے، کوئی ابھی تک آیا خالی لوٹا نہیں، مجھے دعویٰ کرنا ہوا، میں نے جو لوہے میں اس میں دیکھا قسمت میں نہیں تھا، میں نے دیکھا قسمت میں نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے بٹھایا، اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور اس میں لکھ دیا تیری قسمت میں اللہ اللہ عطا فرما دے، اس کو بٹھا کر تیری قسمت میں میرے اپنے اولاد عطا فرما دے، اس کو بٹھا کر لوہے میں اس میں وہ عبد القادر ہے، وہ لوہے میں اس میں قسمت کو بدل بھی دیتے ہیں اور قسمت عطا کر بھی دیتے ہیں۔ وہ سے پاک ہے ہماری قسمت اگر بدلی یعنی بگڑی ہو، وہ سے پاک سے فریاد کرو ہماری قسمت میں اندر خرابی ہو، گناہ ہو، شرک و بدعت اور گناہ کے کام ہے، بے نمازی ہے، وہ سے پاک سے دل سے فریاد کرو، انشاءاللہ تعالی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اگر تم نے دل میں ارادہ کر لیا میرے غوث سے پاک ضرور تمہاری تمنا کو پوری کر لیں گے، پوری کرنے کے بعد اٹھنے سے پہلے اور آپ سب کی دعا قبول ہو گئی، اگر ہماری قسمت بگڑی یعنی خراب ہے، غوث سے پاک کے ساتھ ہماری قسمت اچھی بن جائے گی، اچھی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بیٹھے تھے اور اسی طرح کھڑے ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ غوث سے پاک کے ساتھ میں ضرور تمنا پوری ہوگی۔ غوث سے پاک کا فیض کیسے ملتا ہے، غوث سے پاک جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں، آپ سب کو دیکھتے بھی ہیں کون کون آیا کون نہیں آیا، اور کون جو نہیں آیا وہ کس نیت سے نہیں آیا وہ بھی جانتے ہیں، دلوں کے حالات سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ سب کے دلوں کے حالات کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا اس کے دل میں کیا ہے سب مجھے پتا ہے۔ غوث پاک ایک بات بتا دوں ختم بولنا، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کہا کہ میرا آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہاں جنت کی پیالی ہے، کیا ہے وہاں جنت کی پیالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک
سرکار کا روزہ مبارک ہجرا مبارک ہے، سرکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک، معاشرہ سے رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک، ان کے بعد میں ماتا اپنی جنت رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک، اور کائنات میں خاتون جنت کے ساتھ رہتے تھے۔ بعد میں اب سرکار جب وہاں سے نکل کر مسجد نبوی کے منبر تک آتے تھے نماز پڑھانے کو، اسی کو بولتے جنت کی کاری۔ سرکار کو جنت کاری جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ جنت کی کاری۔ کیسے کبھی نواز آتے ہیں شد جاتے جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ آسمان سے نہیں آیا، میں غریب نواز اپنا جو مسائل اپنے سے وہ آپ کا حجرہ تھا، آپ کی عبادت کی جگہ تھی، آپ کا گھر تھا، وہاں سے نکل کر آپ نماز پڑھنے کے لیے وہاں جاتے، ایک آنے والی جگہ کو کہتے جنت کا دروازہ، غریب نواز وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کاری۔ اور صرف آپ فرماتے ہیں کہ جو یعنی میرے آقا میرے نانا رسول پاک کی بات گیا اور وہ جنت کی کاری میں گیا، وہ جنت ہی میں ٹھہرا۔ کوشش کرے تمنا کرے ہم بھی بغداد جائیں، اللہ تعالیٰ کی بات دعا ہے اور سے بات کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔